الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہمارا لائیو دورہ صرف کا سبق نمبر 14 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے پہلے چند فائدوں کا جاننا ضروری ہے۔ سبق نمبر 13 میں ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے تھے، ان کے متعلق کچھ فوائد پڑھے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے پہلے چند فائدوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ فائدے پڑھیں گے، آگے پھر ابواب بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں ثلاثی مزید خفی کے ابواب بھی آ جائیں گے، بے ہمزہ وصل، با ہمزہ وصل، بے ہمزہ وصل کے 5 ابواب، با ہمزہ وصل کے 9 ابواب۔ یہ 5 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 14۔ 4 رباعی کے بھی آ جائیں گے، رباعی مجرد، رباعی مزید بھی، اور غیر ثلاثی مجرد کے ابواب میں ملحقات کے ابواب بھی آ جائیں گے۔ یعنی غیر ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ، ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ابواب ہیں وہ غیر ثلاثی مجرد میں آ جائیں گے۔ ہم ان کے متعلق کچھ فوائد پڑھیں گے۔ فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے ہر باب سے ماضی بنانے کا طریقہ ہر ایک کا الگ ہے، ایک طریقہ نہیں ہے۔ ہر باب سے، ہر باب کی ماضی کا طریقہ وہ الگ ہے۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ایک ہے، چاہے وہ مزید فی کا ہو، چاہے رباعی مجرد کا ہو، چاہے ملحقات کے ابواب کوئی بھی آ جائے، تمام سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ایک ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ غیر ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ آخری حرف کو ہم اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ آخر کے ماں قبل، جب آخر کا ماں قبل کہا جاتا ہے، اس سے مراد ہے عین کلمہ، اور آخر کے ماں قبل کو ہم دیں گے کسرہ۔ باقی جتنے بھی حروف متحرک بچ جائیں، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہوں، جتنے بھی ہوں، ان کو ہم دیں گے حرکت ضمہ۔ جو ساکن حروف ہیں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے تو یہ ماضی معروف سے ماضی مجہول بن جائے گی، جیسے اکرامہ، یہ ہے ماضی معروف، اور یہ غیر ثلاثی مجرد کا باب ہے، یعنی ثلاثی مزید فی کا ہے، کیونکہ ہم نے تمام ابواب کا قاعدہ کلیہ پڑھ رہے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں دوں گا مختلف ابواب کی ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ تو کیا ہے قاعدے کے مطابق ہم کیا کریں گے کہ آخری حرف یہ میم ہے، اس کو ہم اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ آخر کا ماں قبل را کو دیں گے کسرہ۔ جتنے حروف باقی ہیں ان کو حرکت ضمہ دیں گے، یعنی آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا، آخر کے ماں قبل کو کسرہ دے دیا۔ اب عین کلمہ سے پہلے جتنے حروف ہیں ہم ان کو دیکھیں گے وہ ساکن ہے یا متحرک ہیں۔ جتنے حروف ساکن ہیں ان کو دیں گے حرکت ضمہ۔ تو یہاں ایک حرف متحرک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے، اور جو حروف ساکن ہیں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک ساکن تھا قاف، اس کو ہم نے اس کی حالت پر چھوڑ دیا تو یہ ماضی مجہول بن جائے گی، اکرامہ سے اکریمہ۔ اب دوسری مثال میں دینے لگا ہوں، اج تانابا، یہ باب افتعال سے ماضی معروف کا صیغہ ہے، واحد مذکر غیب۔
قاعدے کے مطابق یہ پہلے میں نے باب افعال کی مثال دی، اس سے ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، اسی قاعدے کے مطابق تمام ابواب کے متعلق قاعدہ کلیہ ایک ہی ہے۔ اب اسی قاعدے کے مطابق ہم کیا کریں گے، آخر کے آخری حرف کو ہم اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ یہ بات آخر کے ماں قبل کو ہم دیں گے کسرہ، یہ نون کو ہم نے دے دیا کسرہ۔ باقی جتنی حروف ہیں ان کو ان کی حالت پر چھپا کے، جتنی حروف ہیں دیکھیں ساکن ہیں، جو ساکن حروف ہیں ان کو ہم نے کچھ نہیں کرنا، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے، اور جتنی متحرک ہیں ان کو ہم حرکت ضمہ دیں گے، چاہے وہ حرکت پہلے کسرہ ہو فتح ہو۔ ہاں پہلے کسی کا پہلے ہی فتح ہے تو مطلب فتح ہے، چاہے کسرہ ہے تو ہم تمام کو ضمہ سے تبدیل کر دیں گے۔ جیسے حمزہ کے نیچے کسرہ تھا، اس کو بھی ہم نے دیا ضمہ، تا کے اوپر فتح تھا، اس کو بھی ہم نے دے دیا ضمہ، تو بن جائے گا اجتانبا سے اجتونبا۔ اسی طرح باب استفعال کی مثال لے لیں آپ، استغفارا، استغفارا، اسی قاعدے کے مطابق رات اس کی حالت پر چھوڑ دیں اور اس کے ماں قبل کو آپ دے دیں حرکت کسرہ، اور جتنی حروف ساکن ہیں ہم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے، اور جو حروف متحرک ہیں ان کو حرکت ضمہ دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا استغفارا سے استغفرا، تقبالا سے تقبلا، تقابلا سے تقوبلا، حاربا سے حوربا، صرفا سے صرفا، یعنی جو بھی آپ ابواب اٹھائیں اسی قاعدے کلیہ کے مطابق آپ تمام کی ماضی مجہول بناتے جائیں، چاہے وہ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل ہو، با حمزہ وصل ہو، رباعی مجرد مزید فی ہو، مجرد ہو رباعی کا، بے حمزہ وصل ہو، با حمزہ وصل ہو، ملاحقات کے ہوں، جو بھی باب ہو، لیکن شرط یہ ہے ہو وہ غیر ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام کا قاعدہ کلیہ ایک ہی ہے ماضی مجہول بنانے کا۔ اب میں نے مثالیں دو دے دی، اس لیے اگر میں کافی مثالیں دی جائیں تو پھر وقت کی قلت کی وجہ سے پھر یہ مطلب کیا ہے وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے دو مثالوں پر میں نے اکتفا کیا ہے، اور بقیہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے ماضی مجہول بنانے کا۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد کیونکہ ہم اکثر گردانے پڑھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، حمزہ وصلی کا جو حکم ہوتا ہے ہم حمزہ وصلی کو دیتے نہیں ہیں، اور جو حمزہ قطعی کا حکم ہے کم از کم ایک طالب علم ہے تو سننے والا صرف اتنا پہچان جائے گا کہ وہ عبارت کے اندر حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کے درمیان فرق کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر ایک طالب علم ہے وہ عبارت کے دوران وہ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کے درمیان فرق ہی نہیں کرتا تو سننے والا جان جائے گا کہ یہ طالب علم کتنے پانی میں ہے۔ تو حمزہ وصلی کیا ہے؟ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو ضرورت کی وجہ سے لایا جاتا ہے اور درمیانے کلام یا ماں بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے، درمیانے کلام یعنی اس سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے، یا ماں بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے بھی وہ حمزہ وصلی کیا ہے، گر جاتا ہے۔ درمیانے مثال جیسے ہم پڑھتے ہیں العالمین، تو اگر ہم لفظ رب ملائیں گے تو پڑھا جائے گا رب العالمین۔ اسی طرح ماں بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے بھی گر جاتا ہے۔ جس طرح ہم بناتے ہیں تقی سے کی، کیسے بناتے ہیں کہ وہ حرکت ماں قبل کو دے، یا تائیدو سے اد، یہ جتنی بھی مثالیں ہم دیتے ہیں، خصامہ سے خصامہ جس طرح بنتا ہے اصل میں تھا اختصامہ، پھر قاعدہ کلیہ کے مطابق جو خا پہلے ساکن تھا اب بعد میں اس کو حرکت دی تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، حمزہ وصلی بھی گر جاتا ہے۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے ان کی ماضی منفی معروف و مجہول، جب ہم ماضی منفی پڑھیں گے کیونکہ ماضی کے اندر ماضی منفی آتی ہے، ماضی مثبت اور ماضی منفی، ماضی منفی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معروف اور مجہول۔ ہر وہ ابواب غیر ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے ان کی ماضی منفی معروف و مجہول میں حمزہ وصلی کے ساتھ ساتھ حرف نفی ما اور لا کا بھی حمزہ گر جاتا، الف گر جاتا ہے، جیسے اجتانبا، اجتانبا،
با، یہ ہے ماضی مثبت، شروع میں ہم لگائیں گے حرف نفی تو جس وقت ہم نے یہ منفی بن گیا ہے، جس وقت ہم ماضی منفی کے گردان پڑھیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ما اجتنبا، بلکہ کیا پڑھا جائے گا مجتنبا، یعنی حمزہ وصلی بھی گرے گا، حمزہ وصلی کے ساتھ ساتھ حرف نفی کا بھی الف گر جائے گا۔ اسی طرح مجہول پڑھیں گے ماضی منفی مجتنبا مجتنبا، یعنی غیر ثلاثی مجرد کے اب وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے ان کی ماضی منفی معروف و مجہول میں حمزہ وصلی کے ساتھ ساتھ حرف نفی کا الف بھی گر جاتا ہے، جیسے ما اجتنبا سے مجتنبا، ما اجتنبا سے مجتنبا۔ امید ہے کہ اس فائدے کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ فائدہ نمبر 3 یہ ہے غیر ثلاثی مجرد سے مضارع معروف بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اب دیکھتے جائیں انشاءاللہ۔ اور ہم بندہ نچیز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو قاعدہ یا فائدہ پڑھایا جائے اس کو بعد میں جاری کیا جائے، تو پھر کیا ہے اس سے پھر مزید سمجھ آتی ہے۔ اگر قاعدہ تو پڑھا لیکن جاری نہ کیا تو اس قاعدے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے مضارع معروف بنانے کا طریقہ۔ یہ میں نے ایک مثال لکھی ہے اکرم کیا کریں گے، شروع میں علامت مضارع مضموم لگائیں گے، کیا کریں گے اس کو بناتے ہیں ماضی معروف سے، تو شروع میں علامت مضارع مضموم لگائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ماضی 4 حرفی ہو جس سے ہم نے علامت مضارع بنانا ہے، مضارع معروف بنانا ہے، تو یہ ماضی 4 حرفی ہے تو ہم شروع میں علامت مضارع مضموم لگائیں گے۔ تو کیا ہے، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس ماضی منفی کے شروع میں تا زائدہ نہ ہو، ماضی منفی کے ماضی کے شروع میں تا زائدہ نہ ہو، جیسے تقبلا، اگر ماضی کے شروع میں تا زائدہ آ جائے تو پھر مضارع معروف میں آخر کا ما قبل مکسور نہیں ہوتا بلکہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے تقبلا اس کا مضارع آتا ہے یتقبلو، تقابلا، یتقابلو۔ اس طرح کے جو باب جن کے شروع میں ماضی کے شروع میں تا زائدہ آتی ہے اس کے مضارع معروف میں علامت مضارع آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا، مضارع معروف میں، مجہول میں تو ہوتا ہی مفتوح ہے۔ تو یہاں ماضی کے شروع میں تا نہیں تھی تو ہم نے آخر کے ما قبل کو دیا کسرہ، وہ پہلے جیسے پہلے را کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے اور آخر میں ضمہ اعرابی، تو بن جائے گا یو اکرم، حالانکہ ہے یکرم۔ پھر یہ حمزہ قطعی تو وہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام نہیں گرتا، لیکن امر کے اندر ہم حمزہ قطعی گرا دیتے ہیں۔ اس کا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گردان پڑھیں گے تو واحد متکلم میں 2 حمزے قطعی اکٹھے جمع ہو جائیں گے، ایک واحد متکلم کا اور ایک باب افعال کا، تو 2 حمزہ قطعی کا پڑھنا مشکل ہے تو اس لیے ہم اس کو گرا دیں گے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے تو وہ تو صرف ایک صیغے میں 2 حمزے جمع ہوتے ہیں، مضارع کی 14 ہیں، تو ایک کے اندر تو التباس ہے آپ وہاں گرا دیں، او اکریم سے اکریم پڑھ لیں، بقیہ 13 صیغوں میں تو 2 حمزے نہیں جمع ہو رہے، پھر اس لیے ہم گراتے ہیں کہ تاکہ وہ وزن ایک رہ جائے اس ایک کی مناسبت کی وجہ سے وزن کرنے کے لیے ہم بقیہ صیغوں کے اندر بھی حمزہ قطعی کو گرا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا اکرامہ سے یکرمو۔ اسی طرح آپ لے لیں اجتنبا سے یجتنبو، اجتنبا سے یجتنبو، اجتنبا سے ہم بنائیں گے تو ہم شروع میں علامت مضارع مضموم لگائیں گے بشرطے کہ ماضی 4 حرفی ہو، ورنہ مفتوح لگائیں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5، یہاں کیا ہے 4 نہیں ہے، تو یہ قاعدہ کلیہ تھا 4 حرفی ہو تو مضموم،
یہاں ہم مفتو لگا دیں گے. جب مفتو لگائیں تو حمزہ وصلی گر جائے گا. آخر کے ما قبل کو کسرہ دیں گے بشرطے کے ماضی کے شروع میں تا زائدہ نہ ہو. تو یہاں تا زائدہ نہیں ہے، تو ماضی کے شروع میں تا زائدہ نہیں ہے، آخر کے ما قبل کو کسرہ، آخر میں ضمہ اعرابی اجتانا بس یا جتانبو بن جائے گا. اسی طرح تقبلا، تو اس سے ہم نے مضارع بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ماضی مضارع بنانا ہے تو ہم شروع میں علامت مضارع مضموم لگائیں گے بشرطے کہ ماضی 4 حرفی ہو. تو یہاں بھی 4 نہیں، تا 1 قاف 2 با 4 ہے، تو مضارع تو اس کا آتا ہے یتقبلو. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ماضی 4 حرفی ہو تو علامت مضارع مضموم آئے گی، لیکن تقبل یتقبل آتا ہے، یہاں یتقبل آنا چاہیے تھا. کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ اصل میں 2 ہوتے ہیں. تو یہ بار مشدد ہے، یہ اصل میں 2 ہیں. تو 2 یہ ہو گئے، 1 2 3، یہ 5 ہو گئے. معلوم ہوا تقبلا یہ 4 حرفی نہیں ہے بلکہ 5 حرفی ہے، تو شروع میں علامت مضارع مفتوح لگائیں گے. پھر آخر کے ما قبل کو ہم نے دونوں کے اندر کسرہ دیا تھا، لیکن یہاں کسرہ نہیں دیں گے بلکہ فتح ہی رہنے دیں گے. کیوں؟ ہم نے کہا تھا ہر وہ باب جس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ آ جائے تو اس کے مضارع معروف میں ان کلمہ کو فتح دیتے ہیں. اس کا آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے مضارع معروف میں بھی، تو وہاں یہ پہلے فتح ہے، کسرہ دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ کسرہ آنا بھی نہیں. آخر میں ضمہ اعرابی لگا دیں گے تو تقبلا سے یتقبل بن جائے گا. یہ تھا فائدہ نمبر 3. فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ مضارع مجہول بنانے کا طریقہ. اس کا جو میں نے فائدہ پڑھایا ہے اس کو 2 حرفوں کے اندر آپ یہ سن لیں. ہر وہ باب جس کی ماضی 4 حرفی ہو علامت مضارع مضموم آئے گی. ہر وہ باب جس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ آ جائے اس کے مضارع معروف میں عین کلمہ مفتوح ہوگا. یہ آگے مثالیں تلاش کرنا، باب کے اندر ابواب تمام میں غور و فکر کرنا، یہ آپ کا کام ہے. میں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں. فائدہ نمبر 4 یہ ہے غیر ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ. یہ ہے کہ شروع میں علامت مضارع مضموم لگا دیں گے. بشرطے کے پہلے ضمہ نہ ہو، اگر ہو تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور آخر کے ما قبل کو فتح دیں گے اگر نہ ہو، اور اگر ہو تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. جیسے یکرمو تھا تو یہاں ضمہ پہلے ہی تھا علامت مضارع، اب دینے کی ضرورت نہیں، آخر کے ما قبل کو ہم کیا کریں گے؟ فتح دیں گے اگر نہ ہو. یہاں نہیں تھا تو دے دیا. تو یاد رکھ ہر وہ باب جس کی علامت مضارع مفتوح ہوگی اس کا آخر کا ما قبل کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ مفتوح ہی ہو بلکہ مکسور بھی ہوگا جیسے یجتانبو. لیکن ہر وہ باب جس کی علامت مضارع مضموم ہو اس کا آخر کا ما قبل یہ مکسور ہوگا، مفتوح نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ کلیہ ہے. ہر وہ باب جس کی علامت مضارع معروف کے اندر علامت مضارع مضموم ہو اس کا عین کلمہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ مکسور آئے گا. جیسے اکرم یکرمو، یکرمو ہے علامت میں. اسی طرح یصرفو ہے، یحاربو ہے. جس طرح بھی جو بھی آپ ابواب اٹھاتے جائیں، جس باب کی علامت مضارع مضموم ہے معروف کے اندر اس کا آخر کا ما قبل مکسور ہوگا. اب یہ کیوں ہے بھائی مکسور؟ اگر مفتوح ہو تو پھر یہ مفتوح اور علامت مضارع مضموم عین کلمہ کا مفتوح ہونا یہ مضارع مجہول کی علامت ہے پکی. اس لیے یہ تھا مجہول بنانے کا طریقہ. فائدہ نمبر 4 یہ ہے 5 غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ. یہ تو ہے ہی بڑا آسان. وہ طریقہ کیا ہے؟ علامت مضارع کو آپ گرا دیں، اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں. میم مضموم لگا دیں. یہاں ہم نے لگا دیا میم مضموم. آخر ما قبل کو کسرہ دیں گے اگر نہ ہو، تو یہاں اگر ہے تو ہم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. یہاں پہلے ہی کسرہ تھا،
اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دیں تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا، جیسے یکرم سے مکرمن، اسی طرح یتقبل سے متقبل، یہاں یتقبل سے بنائیں گے تو ہم آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے کیونکہ پہلے نہیں تھا، باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ ساکن ہیں متحرک ہیں، ہم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے، جیسے یتقبل، تو علامت مضارع گرا کر میم مضموم لگا دیں، موتا آخر کے ماں قبل کو کسرہ دے دیں گے با کو، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت، باقی جتنی بھی حروف ہیں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں تو یہ بن جائے گا یتقبل سے متقبل، اس میں فاعل کا صیغہ۔ اور یہ کتنا آسان طریقہ ہے تمام کا۔ اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ فائدہ نمبر 6 غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے، یہ تو اس میں فاعل سے بھی بالکل آسان ہے، اس میں مفعول کو بناتے ہیں مضارع مجہول سے۔ ہم نے مضارع مجہول سے کرنا کیا ہے، علامت مضارع گرا دیں گے، اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کے لگا دیں گے، بقیہ کسی حرف کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے، جیسے یتقبل سے متقبل، یحارب سے محارب، یستغفر سے مستغفر، یکرم سے مکرم، یصرف سے مصرف، یحارب سے محارب، جو بھی یجتنب سے مجتنب، ینفطر سے منفطر بہ، یہاں میں نے ضمیر لگائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ باب انفعال لازم ہے، اور جو باب لازم ہوتا ہے اس کے اسم مفعول اور مجہول کے اس سے اسم مفعول اور مجہول نہیں آتا۔ اگر لانا چاہیں آپ تو کیا کرتے ہیں، پھر وہاں ہم ضمیر لگاتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کو متعدی بنا سکیں۔ اب اس کا پھر آگے سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر ضمیر لگانے کی ضرورت کیا ہے اور لازم سے اسم مفعول اور مجہول کیوں نہیں آتا؟ چلو میں بدائی دیتا ہوں، وہ اس لیے نہیں آتا، فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل کے ساتھ پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اسے، لیکن مجہول وہ ہوتا ہے جس کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف ہوتی ہے، اور اس میں لازم سے اس میں مفعول آتا نہیں، تو جب مجہول لائیں گے تو فاعل کی طرف نسبت نہیں ہوگی بلکہ مفعول کی طرف ہوگی، جب مفعول کی طرف ہوگی تو پھر ہم نے لازم کو کیا ہے، ہم نے متعدی بنانا ہے، تو متعدی بنانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، پھر ہم آخر میں ضمیر لگاتے ہیں، اسی طرح اس میں مفعول میں بھی اس کا نائب فعل آتا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہاں اس میں مفعول کے آخر میں ضمیر لگاتے ہیں۔ یہ ہے ضمیر لگانے کی وجہ کہ لازم کے جو اس میں مفعول اور مجہول میں ضمیر کیوں لگاتے ہیں۔ فائدہ نمبر 7 یہ ہے کہ غیر ثلاثی مجرد سے اسم ظرف جو ہے وہ اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، مکرم یکرم اکراما فذاک مکرم، لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن، الامر من مکرم لتکرم لیکرم لیکرم النهی لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم، الظرف من مکرم مکرمان مکرمن مکرمات، اب اس میں مفعول بھی مکرم ہے، اس میں ظرف بھی مکرم ہے، فرق کیسے کریں گے؟ فرق ہم ترجمے سے کریں گے۔ اسی طرح باب افتعال ہے، اس میں مفعول بھی مجتنب اور اس میں ظرف بھی مجتنب، یعنی جو بھی غیر ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف آتا ہے وہ اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، یہ ہے قاعدہ کلیہ۔ ہاں ثلاثی مجرد کے ابواب سے اس میں ظرف وہ الگ الگ آتا ہے، اس کا بنانے کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، لیکن غیر ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف وہ مفعول کے وزن پر ہی آتا ہے، لیکن فرق کتنا ہے، اگر وہ باب لازم ہے ہم مفعول کے ساتھ ضمیر لگائیں گے، لیکن اگر وہ ظرف ہے وزن وہی ہے اس میں مفعول والا، لیکن اس میں ظرف کے اندر ضمیر نہیں لگائیں گے۔ آپ باب پڑھ لیں جو بھی اٹھائے، جس طرح ہم باب انفعال سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے منفطر بہ، اگر اسی طرح جب ظرف پر باری آئے گی ظرف کا صیغہ آخر میں پڑھیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے منفطر بہ، لیکن کیوں ہم ظرف کے آخر میں ضمیر نہیں لگائیں گے، اگرچہ ہے اس میں مفعول کا وزن ہی، اس میں مفعول میں ضمیر لگائیں گے، تو اس میں ظرف کے آخر میں کیوں نہیں ضمیر لگانی، اور وزن جب ایک ہے اور اس میں مفعول کے ہم کیوں ضمیر لگائیں گے؟ اس لیے کہ اس میں مفعول کا نائب فعل آتا ہے، اس وجہ سے پھر ہم ضمیر لگاتے ہیں، اور اس میں ظرف کا فاعل نہ فاعل ہوتا ہے نہ نائب فاعل ہوتا ہے، اس لیے تو اس میں ظرف کے
تین سے دو سیغے استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر مذکر و مؤنث کا بھی احتمال ختم ہو جاتا ہے، غائب حاضر متکلم کا بھی تصور نہیں ہوتا، صرف اتنا ہوتا ہے واحد تثنیہ۔ جس طرح مجتنب اگر اس میں ظرف ہے تو ہم کہیں گے واحد اس میں ظرف، یہ نہیں کہیں گے مذکر یا مؤنث۔ ہاں اگر ہم کیا کرتے ہیں، وہ اس میں فاعل یا اسم مفعول کا صیغہ بتانے وقت ہم کہتے ہیں مذکر یا مؤنث کا ذات ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں اعلی اور اس میں ظرف کے اندر مذکر و مؤنث کا احتمال نہیں ہوتا۔ سوال یہ پھر پیدا ہوگا کہ اس میں اعلی اور اس میں ظرف میں مذکر و مؤنث کیوں نہیں ہوتا، اس کے دو صیغے کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اعلی اور اس میں ظرف میں فاعل نہیں آتا، اور نہ فاعل آتا ہے نہ نائب الفاعل، اس کا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، اس لیے پھر مذکر و مؤنث کا احتمال نہیں ہوتا۔ مذکر و مؤنث اس فاعل کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ چیز، یہ چاہے صیغہ صفت ہے یا فعل ہے، وہ صرف فاعل کی نسبت کی وجہ سے مذکر مؤنث آتا ہے۔ جب یہاں فاعل کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر وہاں مذکر و مؤنث کا احتمال بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ارادہ تو تھا آگے پڑھانے کا بھی کہ ہم مکمل ابواب کریں، لیکن یہ ہے کہ وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے سبق جو ہے لمبا ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں گے اس کے بعد والا آنے والا سبق، اس کے اندر ہم اپنے ابواب مکمل کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے قواعد کا سلسلہ جاری ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشن پر جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے، اور کوشش یہی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم تمام قواعد اور مکمل صرف جو ہے وہ مکمل کریں اور ان کا اجرا بھی کریں۔ اب وہ ایک سبق کے بعد قواعد کا سلسلہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو پہلے سبق تھے اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ 13 اسباق میں، آج 14واں پڑھا تھا، اس کے بعد 15 اسباق کے اندر منشعب، ابواب الصرف دونوں مکمل ہو جائیں گے۔ صرف 15 اسباق دورہ صرف کے، منشعب کے اندر سی اقسام، شش اقسام، افت اقسام، بنائیں، جتنی بھی ماضی مضارع کی صیغوں کی علامات، اور اس میں فعل، اس میں گردانوں کی علامات، پہچان کا طریقہ، یہ صرف ہم نے پڑھا نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے پھر تمام ساتھ اجرا بھی کرتے رہے۔ اور یہ صرف 15 اسباق کے اندر کیا ہے، ہم نے منشعب اور ابواب الصرف مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کی رضا کی خاطر ہمیں یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنے کی توفیق